العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خیر البریہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ سب حمد و ثنا اللہ رب العالمین جل شانہ و تم برہانہ و عظم شانہ کے لائق، جس ذات بابرکات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے اس محبوب کا آستاں بتایا۔ پھر اس سے بڑھ کر کنتم خیر امت، کائنات میں سب سے بہتر امت، سب سے اعلیٰ امت، سب سے افضل امت، وہ امت جس امت کی شان دیکھ کر انبیاء مرسلین نے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں دے دے۔ قال کے کائنات نے فرمایا تلک الامت احمد، یہ امت تو میرے آخر الزمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو یہ شان اور عظمت والے نبی کی امت ہے، اے اللہ شان والے نبی کا ہمیں بھی امتی بنا دے۔ چون بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدند امتش تمنا کرد۔ پھر سب سے بڑھ کر ہو اہل سنہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کتاب و سنہ میں ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کے شہزادے عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں النظر علی المصحف عبادہ والنظر علی رجل اہل سنہ عبادہ۔ لوگوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے ایسے سنی مسلمان کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور فخر السادات سید العابدین حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ بھی جب بیٹھا کرتے تو فرماتے تھے اہل سنہ و جماع، اہل سنہ و جماع، اہل سنہ و جماع۔ آپ کے مریدوں کی بندوں نے کہا حضور آپ کہتے ہیں سنی سنی، آپ کے بابا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور دیدہ علی المرتضیٰ، سید الشہداء حضرت امام حسین نے فرمایا ہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی و اخی ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ و قرۃ اہل اہل سنہ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے نانے نے میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا کہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
اور یہ فرقوں کی ابتدا جو ہے حضرت علی کے زمانے سے ہوئی ہے، پہلے کوئی فرقہ نہیں تھا۔ یہ جبریہ، یہ قدریہ، بہت سے فرقے آپ کے جو میں رافضی، خارجی، طرح طرح کے۔ حضرت علی کے مریض آپ کی بارگاہ میں آئے کہ حضور ہمارا نام کیا ہے، ہم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جبری ہے، وہ قدری ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے، ہمارا نام کیا ہے؟ فرمایا نحن اہل سنہ و جماعت، ہم اہل سنہ و جماعت۔ اور مدینے والے آقا نے خود فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے 14 رات کی طرح چمکتے ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ ناز میں چلا گیا، میں نے جا کر پوچھا یا سیدی یا رسول اللہ، یہ قرآن کی آیت کریمہ نازل، مجھے یہ تو بتاؤ جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن 14 رات کی طرح چمکتے ہوں کون ہوں گے؟ مدینے والے آقا ہوا اہل سنہ و جماعت، سنی ہوں گے۔ امام زین العابدین سے پوچھا کہ جو سنی کی نشانی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آؤ تمہیں قیامت تک کے لیے سنی کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ فرمایا علامات اہل سنہ کثرت صلاۃ النبی، سنی کی نشانی میں سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ مدینے والے آقا پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو سنیو تمہیں مبارک ہو، تمہاری مساجد کے اندر درود کی محفلیں، گھروں کے اندر درود کی محفلیں، تمہاری اذانوں سے پہلے درود، اذانوں کے بعد درود۔ تو دعا کیا کرو اللہ میں سنی رکھے، ہماری نسلوں کو سنی رکھے اور سنیت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ رمضان مبارک ہے، مساجد کے اندر ماشاءاللہ حاضری بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان جو ہے، جو آدمی، یہ تو ماہ رمضان ہے نا، اگر کوئی آدمی نفلی روزہ کوئی رکھتا ہے اللہ کے لیے، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اسے 3 خندقیں جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق کی مقدار کتنی ہے؟ جیسے زمین سے لے کر آسمان تک۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس آدمی سے، آدمی فرض روزہ جو رکھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ لیکن روزہ رکھو، روزے کے فلسفے کو سمجھو اور روزے کی عبادات کو سمجھو۔ رمضان مبارک کے بارے میں پچھلی جمعہ مبارکہ میں نے عرض کیا تھا، لیکن آج جمعہ جو ہے 3 رمضان مبارک کے قریب ہے، تو 3 رمضان مبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ امام حسن و حسین کی امی اور اشجع الاشجعین امیر المومنین حضرت مولا علی کی، آپ کی زوجہ مکرمہ، کائنات کے والی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، ان کا وصال ہوا۔ تو وہ قومیں زندہ و جاوید رہتی ہے جو اپنے محسنوں کے دن مناتی ہے، جو اپنے محسنوں کی زندگی کو بھول جاتی ہے، وہ قومیں نیست و نبود ہو جاتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کی وہ ذات ہے جو محسنائے ملت ہے، محسنائے اسلام ہے۔ کون؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ میرے آقا نے ان کا نام ہی رکھا ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو آزاد ہو آگ سے۔ مستدرک کے اندر امام نیشاپوری، امام حاکم نے حدیث بیان کی حضرت انس بن مالک سے، میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت بنتی فاطمۃ لأن اللہ تعالی فاطا محبها وذریتها۔ فرمایا لوگوں سن لو، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو آدمی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کی اولاد کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے۔ فاطمہ تو آپ کا ذاتی نام ہے نا، تو آپ کے القابات جو محدثین نے لکھے ہیں وہ تقریباً 100 سے زیادہ ہے،
سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا بطول، بے شمار نام۔ ایک لقب ہے زہرا، ایک لقب ہے طاہرہ۔ طاہرہ کا معنی ہے پاک، وہ کتنی پاک ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ان کا کیا مقام ہے؟ ان کا لقب ہے صاحب نالین وبالسواک والغسل۔ یہ سرکار کے جوڑے اٹھاتے تھے، سرکار کو مسواک پیش کرتے تھے، اور سرکار کو غسل دیا کرتے تھے۔ ہم تو شعر پڑھتے ہیں نا، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو ہم کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ہیں کہ میرے آقا جب مسجد نبوی میں آتے، آپ آگے تلیاں رکھ دیتے، سرکار اپنے نالین سے اپنے قدمان نور نکالتے، پہلے عبداللہ بن مسعود کی ہتھیلیوں پہ رکھتے، پھر آگے جاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے کبھی سرکار کے جوڑوں کو اپنے سر پر رکھ لیتے، کبھی سینے پہ رکھ لیتے، کبھی اپنی آستینوں کے اندر رکھ کر ایسے چھپا لیتے اور ایسے بیٹھ جاتے۔ اور سرکار کے در انور پر کسی آدمی کو اجازت نہیں تھی کہ دستک دے۔ قرآن کہتا ہے ینادون من وراء الحجرات، جو سرکار کے دروازے سے باہر سے آوازیں لگاتے ہیں سرکار کو، اکثر جاہل ہیں۔ قرآن نے فرما دیا کہ میرے نبی کو باہر سے آواز نہ دو، دروازے پہ دستک نہ دو۔ کسی آدمی کو سرکار کے دروازے پہ دستک دینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تمہیں اجازت ہے جب چاہو جس وقت چاہو دستک دینے کے بغیر میرا دروازہ کھول کر میری بارگاہ میں آ جائے۔ کہ میں نے آگے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے جسم سے خوشبو بڑی آتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا عبداللہ خوشبو کون سی لگاتے؟ کہا میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ تو کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ فرمایا جب میرے آقا آتے تھے میں تلیاں بچھا دیتا تھا، سرکار میرے ہاتھوں پہ اپنے قدمان نور رکھتے تھے، پھر آگے مسجد نبوی کے میں آپ کے سرکار کے جوڑے اٹھا کر ایک جوڑے ادھر رکھ لیتا، ایک ادھر رکھ، پھر میں ایسے بیٹھ جاتا تھا۔ فرمایا اس کی برکت ہے کہ میرے جسم سے خوشبو آتی ہے، مرد دم تک آئے گی، میری قبر سے قیامت تک آئے گی۔ اتنے مقام والے صحابی، اتنی برکت والے صحابی، آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان الفاطمۃ احسنت فرجہا و ذریتہا عن النار۔ فرمایا میری بیٹی جو ہے اس قدر پاک ہے، اس قدر وہ پاکیزہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سر سے لے کر قدموں تک اپنی عزت و ناموس کی اس قدر حفاظت کی ہے کہ اللہ نے اسے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ اور کتنی وہ پاک ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں نا، پیدائش کے وقت بہت سی غلاظت نجاست جو ہے عورت کے جسم سے نکلتی ہے، لیکن حضرت اسماء بنت امیس، پتہ یہ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کو 3 صحابہ جلیل القدر صحابہ کی زوجیت کا شرف ملا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ کے نکام میں تھی جو سرکار کے چچا ہے، سرکار کی سب سے محبوب ترین شخصیت کے نکام میں تھی۔ آپ کی شہادت ہوئی، عدت گزاری، تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نکاح ان کے ساتھ کر لیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا تو پھر اسماء بنت امیس نے عدت گزاری اور پھر نکاح جو ہے مولا کائنات حضرت علی سے کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق شہزادے محمد بن ابی بکر جو ہے یہ حضرت علی کے دامن کرم میں رہ کر پروان چڑھے ہیں۔ لوگ تو باتیں کرتے ہیں نا کہ ان کے اندر اخلاق تھا، یہ باتیں لوگوں کی غلط ہیں، لوگوں نے باتیں غلط دمائی ہوئی ہے۔ وہ تو آپس کے اندر شیر و شکر تھے، ایک دوسرے کی اولاد کو پال رہے۔ مولا علی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی
بیوہ کے ساتھ نکاح بھی کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو ساری زندگی اپنے پاک رکھوں نے پالا بھی، محمد بن ابی بکر کو۔ یہ حضرت سیدنا امیس فرماتی ہیں، اسماء بنت امیس، کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرماتی ہے میں دائی کے فرائض انجام دے رہی تھی، جب میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے ہیں، تو پورا کمرہ جو ہے روشن بھی ہو گیا اور پورا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا، بس خوشی خوشی کا سما تھا، فرحت کا سما تھا۔ اور دوسری عورتوں کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہاں سے نجاست ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو کراہت محسوس ہوتی ہیں، عورت کے جسم سے نکلتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں۔ قرآن بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئی اس وقت بھی ایسا ہوا تھا، لوگوں نے کہا یہ کیسے ہے؟ فرمایا چھوڑو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں کو۔ جب حضرت حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، کوئی خون کا قطرہ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس فرماتی میں دوڑتی سرکار کے دامن کرم میں گئی، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ گئی، میں نے جا کر کہ یا سیدی یا رسول اللہ، مبارک ہو اللہ نے آپ کو شہزادہ دیا ہے۔ حضرت امام حسن کی جب پیدائش ہوئی تو میرے آقا نے خوشی کا اظہار فرمایا، مبارک دی، اور کہی حضرت اسماء بنت امیس نے کہا یا رسول اللہ لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، دوسری عورتوں کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خارج ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے کسی قسم کی نجاست نہیں، کسی قسم کی نہیں، بلکہ سارا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا اور سارا کمرہ جو ہے نور اللہ نور ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے اسماء بنت امیس کیا تو نہیں جانتی اس حدیث کو؟ حضرت امام عیسیٰ ابو عیسیٰ بن عیسیٰ امام ترمذی شافعی سنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ نقل کیا ہے، اور بھی بڑے بہت سے محدثین اس حدیث کو نقل کیا ہے، یوں یہ حدیث نہیں ہے۔ فرمایا اما علمت ان فاطمہ طہرۃ مطہرۃ، فرمایا اسماء بنت امیس کیا تو جانتی نہیں ہے کہ میری فاطمہ وہ ہے جو خود بھی پاک ہے، جو ان کے دامن کرم کے ساتھ مل جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ اور ایک جگہ فرمایا یہ جو سیدہ کا لفظ ہے نا، یہ پوری کائنات میں سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے استعمال ہوا، سیدہ کا لفظ، کہ وہ سردار ہے۔ پہلے کسی کو سیدہ نہیں کہا گیا، بعد میں ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن جو سب سے پہلے کائنات کے والی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کرم سے جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ ذات ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا سیدۃ النساء فاطمہ اہل جنہ، فرمایا الفاطمہ سیدہ نساء اہل جنہ، میری فاطمہ جو ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا فاطمہ تو سیدہ نساء العالمین، میری فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور جو ان کے شہزادے ہیں امام حسن سے، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اور ان کے شہزادے جناب حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر ان تمام کا ذکر کیا، فرمایا من احبہما حبا اباہما وحب امہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ سرکار نے فرمایا جو ان دونوں شہزادوں کے ساتھ پیار کرتا ہے
اور جو ان کے باپ کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو ان دونوں کی ماں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس نے ان کے ساتھ چاروں کے ساتھ نہیں پیار کیا، اس نے میرے ساتھ پیار کیا۔ اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ، اس نے اللہ کے ساتھ پیار کیا ہے۔ اور فرمایا جو ان دونوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ان کی ماں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ان کے باپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ جس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اس نے اللہ کے ساتھ بھی بغض رکھا، اللہ بھی اس کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ میرے وہاں فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمون، آسمانی تحقیق کے نیر اعظم، معنی قرآن میں ترجمان القرآن، فن حدیث کے اندر حضرت یحییٰ بن سعید قطان، میدان فقاہت میں وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان، نعت گوئی میں مظہر احسان حضرت مولانا امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے چمنستان کرم کی، کیا بات ہے چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسن و حسین پھول۔ تو زہرا کا معنی کلی ہے۔ آپ کی جتنے فرائض اور میرے آقا نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی کے پاس جاتی، در دولت پہ جاتی، میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا استقبال کرتے اور پھر آپ کا ہاتھ چوم کر اپنی جگہ پہ رکھ لیتے۔ یہ حدیث بیان کرنی بڑی آسان ہے آج کل مولویوں کے لیے، لیکن جس دور کے اندر میرے آقا نے یہ کام کیا ہے اس دور کے اندر تو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب کسی کو کہا جاتا ہے تیری بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه كظيم، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصے کے ساتھ غم کے ساتھ کہ مجھے بیٹی ہوئی ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، جب وہ گھر سے باہر نکلتا تو میں منہ پہ کپڑا لے کر نکلتا کہ لوگ کہیں یہ بچی والا ہے۔ قرآن فرماتا ہے پھر وہ کیا کرتا، اپنی ہی اس ننھی بچی کو اٹھا کر جنگل بیابان میں لے جاتا، گہرا کھڑا کھود کر اس کے اندر اسے ڈال کر زندہ ہی اس کو دفن کر دیتا۔ اور بعض بچیاں بڑی ہو گئی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار کرتی تھی، لیکن ان کے ظالم باپ جو ہیں انہیں اٹھا کر جنگل بیابان میں لے جاتے، گہرا گڑھا کھول کر اس کے اندر اسے دھکا دے کر اوپر ریت ڈال دیتے۔ یعنی بچی کو اس قدر وہ برا سمجھتے تھے، کلنگ کا ٹیکا سمجھتے تھے۔ کس قدر وہ برا سمجھتے تھے؟ قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے نا، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے والے، اللہ کی بارگاہ ناز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے چھوٹی چھوٹی بچیوں تمہیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا؟ چاہیے تو تھا اللہ ان سے پوچھتا کہ او ظالمو تم نے کیوں قتل کیا اپنی بچیوں کو؟ یہاں پر محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ناراض ہے جیسے کوئی آدمی نا، وہ کہتا ہے فلاں آدمی کو نہ روکتا، چھڑو میں تو اس کو منہ نہیں لگانا چاہتا، میں اس کو تو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس کے اس قدر نفرت کرتا ہوں۔ تو اللہ ان لوگوں سے اس قدر برات فرمائے گا، نفرت کرے گا کہ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کرے گا کہ تم نے ان کو کیوں قتل کیا، بلکہ بچیوں سے پوچھے گا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں شاید تمہیں کس جرم کے اندر قتل کیا، ان سے نہیں پوچھے گا۔ اس قدر ان کے ساتھ ناراض ہوگا۔ لیکن اس زمانے کے اندر بچی کو، عورت کو اس قدر برا سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے آقا نے آ کر عزت کے تاج عطا فرما دی۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ الفاطمۃ بضعۃ منی۔ یہ حدیث بیان کرنی آج بڑی آسان ہے، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم کر کھڑے ہو کر استقبال کر کے اپنی جگہ پہ بٹھانا یہ آج بیان کرنا آسان ہے، لیکن جس دور کے اندر یہ کام میرے آقا نے کر کے دکھایا ہے اس دور کے اندر اس آدمی کو اس عمل کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا جس کی 4 بیٹیاں ہوں
ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو پروان چڑھاتا ہے، پھر ان کی شادی کر دیتا ہے۔ فرمایا جنت کے اندر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 4 بچیوں کی شادی کرنے والا میرے ساتھ عرش کے سائے میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں ساتھ ہیں، ساتھ کھڑے ہو کر پوری کائنات کو فخر سے منہ دکھاتا ہوگا میں وہ ہوں۔ ایک صحابی اٹھا، یا سیدی یا رسول اللہ، جس کی 4 نہ ہو 3 ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک اور اٹھا، یا سیدی یا رسول اللہ، جس کی 3 بھی نہ ہو، فرمایا جس کی 2، فرمایا اس کے لیے یہی حکم ہے۔ ایک اور اٹھا، یا رسول اللہ، جس کی 1 ہے، فرمایا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور جس کی اپنی نہیں، کسی کی بچی کی شادی کرا دے، میرے آقا نے، میں اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اس قدر بچیوں کو میرے آقا نے انعام دیا۔ بچی جو ہے خدا کی قسم گھر کی رونق ہوتی ہے۔ بچے اتنا پیار نہیں کرتے جتنی بیٹیاں پیار کرتی ہیں۔ باپ فوت ہو جائے، بیٹے تو دیکھتے ہیں، دیکھ کے آؤ ابے دے بینک کی چھڈے ابے دا صندوق کھولو، اے جی کی۔ بیٹیاں ہیں جو باپ کے جنازے کی رونق بنتی ہے، بیٹیاں ہیں جو باپ کے ساتھ حد سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ادھر مامو کانجر کی طرف ایک بہت بڑا زمیندار تھا، وہ فوت ہو گیا، تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہ مجھے میرا اتنا قرض ان کے ذمے ہے، جنازہ میں تب پڑھنے دوں گا، پہلے میرا قرض اتار کر۔ بیٹے جن کے نام، بیٹی کے نام اس نے کچھ نہیں لگایا۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے یہاں۔ ہم کہتے ہیں بیٹی نے اگر حصہ مان لیا باپ کے حصے سے، باپ کی جائیداد، تو یہ جو ہے ہم سے گئی۔ بھائی کہتے ہیں ہمیں تیرا ملنا، اور قرآن کی شادی کے لیے نکاح پہ شادی کا اتنا دیتے ہو جہیز، وہ نہ دو، لیکن جس کو قرآن نے کہا ہے وہ تو دو، حصہ تو دو۔ حصہ نہیں دیتے، حصہ مانگ لیا کہ تو گئی ہم سے، ہم تیرے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو آدمی رشتوں کو کاٹتا ہے، اللہ تعالیٰ شبرات کے دن بھی اس کو نہیں بخشتا، لیلۃ القدر کے دن بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ رشتوں کو قطع کرنا، رشتوں کو توڑنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جن کے نام 3 مربع زمین لگائی تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ آدمی مانگ رہا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ روپیہ دینا ہے، وہ ادھر ہو گئے، نہیں جی ہم کہاں سے دیں۔ ایک بٹی بیٹی تھی جس کو کچھ نہیں دیا تھا، اسے گھر میں معلوم ہوا کہ فلاں آدمی نے میرے باپ کا جنازہ روک لیا، اس نے اپنے سارے زیور اتار کر دیے، کہا جاؤ اس کو دو، اس کو یہ رکھ لے اور باقی میں ادا کر دوں گی میرے باپ کا جنازہ اٹھانے کا۔ بیٹیاں ہیں جو باپ کے ساتھ حد سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ اور میرے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم زندہ ہو، مرنے کے بعد علیحدہ قرآن کا قانون ہے، جب زندہ ہو تم، جب باپ بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے چیز لاؤ تو برابر لاؤ۔ وہ قرآن نے فرمایا کہ جب تم فوت ہو جاؤ پھر بیٹی کا آدھا حصہ ہے، بیٹوں کا دوگنا حصہ ہے، لیکن جب زندہ ہو تو اس وقت تم بالکل ان کے درمیان جو ہے کسی قسم کا یہ نہ کہو کہ یہ تو بیٹی ہے، اس کو میں سوکھی روٹی دوں گا، بیٹوں کو پروٹھا دوں گا، نہ نہ، جیسا پیار بیٹیوں بیٹوں سے کریں ان سے بڑھ کر پیار بیٹیوں سے کریں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اس قدر پیار کیا، اس قدر پیار کیا۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے بھی، آپ جب کی ولادت ہوئی، طریقی کتابوں میں آتا ہے کہ سرکار کا اعلان نبوت ہوا 1 سال ہوا تھا، بعد کے اندر 5 سال پہلے جب بھی تھی، آپ کی عمر 8-9 سال کی تھی۔ میرے آقا مسجد بیت المقدس، بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، وہ سارے گماشتے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا سجدے اندر گئے اور انہوں نے اونٹ کی اوجری سرکار کے سر انور پر ڈال دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا روتی ہوئی دوڑتی ہے، اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجری کو پیچھے پھینکا اور پھر کہا تم کیوں اس کی میرے آقا کی میرے والد گرامی کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ یعنی آپ کی پرورشی جو ہے اس حال میں ہوئی کہ جب سرکار کو تانے دیے جاتے تھے، سرکار کے سامنے کانٹے بچھائے جاتے تھے، سرکار کے جسم انور کو خون سے لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ طائف کے اندر گئے، واپس آئے، پورا جسم جو ہے پتھر مار مار کے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ وہ چٹائی جس پہ سوتی تھی اس کو جلا کر اس کی راکھ بنا کر زخموں پہ رکھتی ہیں کہ زخم جو ہے منبج ہو جائے، خون بند ہو جائے۔ اور اس انداز کے اندر، اس ماحول کے اندر
آپ نے تربیت پائی، اور جو اس تربیت، اس ماحول کے اندر تربیت پاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ڈر جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے تو بڑا جو نذرانہ پیش کیا نا، وہ کہتے ہیں مریم از یک نسبت عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرماتے ہیں مریم کی بڑی شان ہے کہ اس کو ایک نسبت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ماں ہے۔ لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ کو 3 نسبتیں ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ رحمت للعالمین کی شہزادی ہیں جو اولین و آخرین کے امام ہیں۔ بانویں حل تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ امام المشارق والمغارب امیر المومنین حضرت علی کی زوجہ مکرمہ ہیں۔ مادر مرکز پرکار عشق، مادر کاروان سلار عشق، وہ سلار عشق حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین کی ماں ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں رشتہ عین حق زنجیر پاس فرمانے جمال جناب مصطفیٰ۔ فرماتے ہیں مجھے شریعت کے حکم کا پاس ہے، میرے پاؤں کے اندر شریعت کی زنجیر نے مجھے جکڑا ہوا ہے، اور سرکار کی حضور سرور کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مجھے پاس ہے۔ ورنہ گرد تربشتے گردید می، سیدہائے خاک او پاشید می۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے سرکار کی شریعت کا پاس نہ ہوتا تو میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا، اور آپ کی پاک قبر کی پاک مٹی کو میں سجدے کرتا۔ دعا اللہ تعالی ہمیں اس پاک سیدہ طاہرہ کے ساتھ سچی عقیدت اور ان کے بیٹوں کے ساتھ ان کے خاندان عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔